السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل اسلامک آتھینٹک ٹاک میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ہندوستان کی آزادی کی کہانی اور تاریخ مسلمانوں کے خون سے لکھی گئی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے کم تناسب کے باوجود آزادی میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد نے نہ صرف بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بلکہ اپنے وطن عزیز کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے۔ یہ الفاظ کسی عام ہندوستانی سیاسی رہنما یا پھر کسی مسلم عالم و قائد کے نہیں بلکہ ممتاز صحافی و ادیب آجہانی خشوت سنگھ نے کہے تھے۔ ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ دہلی کے انڈیا گیٹ پر تقریباً 95,300 مجاہدین آزادی کے نام تحریر کیے گئے ہیں، جن میں سے 61,945 مسلمان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے، لڑنے اور قربانیاں پیش کرنے والوں میں 65% مسلم مجاہدین آزادی تھے۔ جد و جہد آزادی میں مسلمانوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں، لیکن ان کی قربانیوں کو جان بوجھ کر چھپا دیا گیا یا عوام کے نظروں سے اوجھل کر دیا گیا۔ چلیے سچائی جاننے اور اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے ہندوستانی تاریخ میں جھانک کر دیکھتے ہیں۔ ناظرین، ہر ہندوستانی مسلمان کو ان ناقابل تردید حقائق کے بارے میں باخبر ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی ملک کی تحریک آزادی کی حقیقت سے واقف کرانا چاہیے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہر ہندوستانی مسلمان کو جد و جہد آزادی میں مسلمانوں کی قربانی سے واقف کروائے۔ ہندوستان پر انگریزوں کے غاصبانہ قبضہ اور پھر ان کے خلاف جد و جہد آزادی کے آغاز کا جائزہ لیں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے۔ پہلی آزادی کے لیے جد و جہد حیدر علی اور ان کے فرزند ٹیپو سلطان نے 1780 میں شروع کی اور 1790 میں پہلی مرتبہ فوجی استعمال کے لیے حیدر علی و ٹیپو سلطان نے میسوری ساختہ راکٹس کو بڑی کامیابی سے نصب کیا۔ حیدر علی اور ان کے بہادر فرزند نے 1780 اور 1790 میں برطانوی حملہ آوروں کے خلاف راکٹس اور توپ کا مؤثر طور پر استعمال کیا۔ ہندوستان میں ہر کوئی جانتا ہے کہ رانی بائی جھانسی نے اپنے متبنہ فرزند کے لیے سلطنت و حکمرانی کے حصول کی خاطر لڑائی لڑی، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ بیگم حضرت محل پہلی جنگ آزادی کی گمنام ہیروئن تھی، جنہوں نے برطانوی چیف کمشنر سر ہنری لانس کو خوف و دہشت میں مبتلا کر دیا تھا اور 30 جون 1857 کوچن پاٹ کے مقام پر فیصلہ کن جنگ میں انگریزی فوج کو شرمناک شکست سے دوچار کیا تھا۔ ناظرین، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی پہلی جنگ عظیم کو کس نے منظم کیا تھا اور اس کی قیادت کس نے کی تھی؟ اس کا جواب مولوی احمد اللہ شاہ ہے، جنہوں نے ملک میں پہلی جنگ آزادی منظم کی تھی۔ جد و جہد آزادی میں بے شمار مجاہدین آزادی نے اپنی زندگیوں کا نذرانہ پیش کیا، جن میں 90% مسلم مجاہدین آزادی تھے۔ برطانوی راج کے خلاف سازش کے الزام میں اشفاق اللہ خان کو پھانسی دی گئی۔ اس طرح وہ انگریز حکومت کے خلاف جد و جہد کی پاداش میں پھانسی پر چڑھ جانے والے پہلے مجاہد آزادی بن گئے۔ جس وقت اشفاق اللہ خان کو پھانسی دی گئی اس وقت ان کی عمر صرف 27 سال کی تھی۔ ناظرین، تو چلتے ہیں اب یہ جانتے ہیں کہ انگریزوں کے خلاف آزادی کے لیے عالم بغاوت بلند کرنے میں علماء کرام کی کیا کیا خدمات ہیں۔ 1857 میں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ اور شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمہ اللہ اور ان کے شاگردوں کی محنت رنگ لائی اور 1857 میں علماء کرام کی ایک جماعت تیار ہوئی۔ ان میں مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا سرفراز حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، حافظ ضامن شہید رحمہم اللہ اور مولانا منیر نانوتوی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔
غدر کے زمانے میں مولانا فضل حق خیرآبادی رحمہ اللہ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ مرتب کرایا جس پر علماء دہلی سے دستخط لیے گئے، اور یہی فتویٰ مولانا کی گرفتاری کا سبب بنا۔ جب مولانا پر مقدمہ چلا اور جہاد کے فتوے کی عدالت نے تصدیق چاہی تو مولانا نے کھل کر کہا کہ فتویٰ میرا ہی مرتب کیا ہوا ہے۔ 1857 کے زمانے میں مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی رحمہ اللہ سپہ سالار کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ ہومز لکھتا ہے مولوی احمد اللہ شاہ شمالی ہند میں انگریزوں کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ 1865 عیسوی میں مولانا احمد اللہ عظیم آبادی رحمہ اللہ، مولانا یحییٰ علی رحمہ اللہ، مولانا عبد الرحیم صادق پوری، مولانا جعفر تھانیسری رحمہم اللہ کو انڈمان بھیج دیا گیا جو کالا پانی کہلاتا ہے۔ اسی زمانے میں مولانا فضل حق خیرآبادی رحمہ اللہ، مفتی احمد کاکوروی رحمہ اللہ اور مفتی مظہر کریم دریابادی رحمہ اللہ کو بھی انڈمان روانہ کیا گیا، جن میں مولانا احمد اللہ عظیم آبادی رحمہ اللہ، مولانا یحییٰ علی اور دیگر بہت سے بڑے بڑے علماء کرام جن کو جلا وطن کر دیا گیا اور قید با مشقت کی سزا سنائی گئی۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی جانیں جنگ آزادی میں ہمارے آباء و اجداد، ہمارے علماء کرام کی کیا کیا قربانیاں رہی ہیں، اور خود جاننے کے بعد اپنی نسل کو اس بارے میں بتائیں۔